مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 49 49واں سبق ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ وبتوفیق اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور بفضل اللہ تعالی ہم حسب معمول احادیث کی ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے انشاءاللہ قابل وضاحت جو عبارات ہوں گی ان کی وضاحت کرتے ہوئے احادیث کی اسنادی حیثیت کی طرف بھی اشارہ کرتے چلیں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے ضمن میں ہمارے پاس جو احادیث ہیں براہ راست کتاب سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث ہمارے پاس کتاب الآداب یعنی نئے چیپٹر کے ضمن میں آئی ہیں۔ کتاب الآداب، کتاب الرؤیا، خواب کے بارے میں گزشتہ اسباق میں ہم نے خاصی تفصیل سے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اور آج کے سبق میں ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے آداب کا، ادب کی جمع آداب، کتاب الآداب۔ اس میں مختلف معاشرتی آداب کا تذکرہ ہے، اور سر فہرست جس سے آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے باب السلام، سلام کا بیان۔ تو گیا انسانی اعلیٰ اقدار جو ہیں اخلاقی اقدار، ان میں سے سلام کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک صاحب ایمان شخص صاحب ایمان کو جب ملے، مسلمان کو ملے تو وہ حق ہے اس کا کہ اس پر وہ سلام کہے، اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ تو جیسا کہ آگے ذکر آئے گا ائمہ کے اقوال کی روشنی میں کہ سلام کہنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو کتاب الآداب، آداب کے بیان میں سے اعتبار سے یہ چیپٹر بہت ہی اہم ہے کہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے اعمال سے ہے۔ تو پہلی جو فصل ہے الفصل الاول، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ہمارے پاس حدیث ہے زیر مطالعہ اور کس راوی سے یہ مروی ہے۔ الفصل الاول 4628 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو علی صورتہ، اس کی اصل صورت پر، جو اللہ جل شانہ نے ازل سے جس آدم علیہ السلام کی صورت کو بنانے کا جو اللہ نے تو بیان کر رہے تھے ہم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ جل شانہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو علی صورتہ، اس کی صورت پر۔ اب اس میں بعد نے جو ہی کی جو یہ صورت ہی میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ، یعنی اللہ نے اپنی صورت پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن اللہ خالق ہے اور آدم مخلوق ہے، تو یہ تو کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نسبت ہو خالق اور مخلوق کی آپس میں۔ اس سے کیا مراد ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ ظاہری الفاظ کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا،
لیکن بعض اہل علم نے توقف اختیار کیا ہے اور بعض نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور ہم بھی اس میں توقف اختیار کریں گے، یا ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی اصل اس صورت پر پیدا فرمایا جس بارے میں اللہ نے ازل سے آدم علیہ السلام کے بارے میں ارادہ کیا تھا، اور وہ کیا آدم علیہ السلام کا اولیہ تھا وہ اس کا آگے ذکر ہے، جس کا اللہ نے ذکر ارادہ فرمایا تھا کہ اس شکل پر میں اس کو پیدا کروں گا، اور اسی صورت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ طولہ 60 ذراعا، کہ ان کی جو ہائٹ یعنی اونچائی لمبائی تھی آدم علیہ السلام کی وہ 60 ہاتھ 60 ہاتھ تھی، 60 ہاتھ۔ ہاتھ سے مراد پورا کلائی سے لے کر کونی تک بنتا ہے۔ فلما خلقہ، تو پھر جب اللہ نے ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، کہا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فسلم علی اولئک النفر، جائیے اور وہ جو گروہ بیٹھا ہوا ہے، جماعت بیٹھی ہوئی ہے فرشتوں کی، ان کو سلام کہیے۔ فسلم علی اولئک النفر، پیدا کرنے کے فوراً بعد پہلا جو عمل تھا، پہلا جو حکم تھا اللہ کی جانب سے آدم علیہ السلام کو، وہ یہ تھا کہ جا کر سلام کیجئے فرشتوں کے گروہ کو، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہم نفر من الملائکۃ جلوس، اور وہ گروہ تھے جماعت کی شکل میں فرشتوں کی جماعت کی شکل میں، جلوسن بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم نفر من الملائکۃ جلوس، ٹھیک ہے جی۔ فاستمع، اور سنیے جا کر، ما یحیونک، کہ کیا وہ آپ کو سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کے لیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے گروہ کی جانب بھیجا جو بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ فاستمع، یہ سنیے غور سے، ما یحیونک، کہ کیا وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، کن الفاظ میں؟ فإنھا تحیتک، تو وہی سلام ہوگا آپ کا، و تحیت ذریتک، اور آپ کی ذریت یعنی اولاد کا، قیامت تک۔ فذهب، تو آدم علیہ السلام گئے، فقال، تو انہوں نے یہ کہا، السلام علیکم، کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ فقالوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کنہوں نے؟ جن کے پاس اللہ نے ان کو بھیجا تھا فرشتے، انہوں نے بھی آگے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو، یعنی جواب میں اللہ کی رحمت کا اضافہ کیا انہوں نے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فزادوہ ورحمۃ اللہ، کہ انہوں نے یعنی فرشتوں نے جواب میں اس سلام کا جواب ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے اضافے میں دیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، تو ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا، علی صورت آدم، وہ آدم علیہ السلام کی شکل یا صورت پر ہی جنت میں داخل ہوگا، یعنی وہی حلیہ، وہی قد و قامت، وہی انداز۔ وطولہ 60 ذراعا، اور آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ یعنی اونچائی تھی، قد تھا، وہ 60 ہاتھ کے برابر تھا، 60 ہاتھ تھا۔ فلم یزل الخلق، تو ہمیشہ رہی مخلوق، ینقص، کم ہوتی رہی، ہاں جی، بعد ان کے بعد، حتی الآن، یہاں تک، اب تک۔ تو اب تک جو مخلوق ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ کی مخلوق، ان کا قد مسلسل کم ہوتا رہا آج تک، اور یہ قیامت تک کم ہوتا رہے گا جی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے قیامت تک، کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کہے ہیں، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے، فلم یزل الخلق، تو ہمیشہ رہی مخلوق، ینقص، کم ہوتی رہی، بعد آدم علیہ السلام کے بعد، حتی الآن، اب تک، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جب فرمائی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اب تک، آگے قیامت تک یہ معاملہ ہے یا نہیں، اللہ عالم۔
تو قد و قامت کی کمی کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الان اب تک، یعنی میری اس موجودگی میں، میرے اس وقت تک کم ہوتا رہا۔ ہاں جی، تو یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، سب سے پہلی حدیث ہے، اور یہ سلام کے آداب کے بارے میں ہے۔ حدیث طلبہ، حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں 60 ذراعن، اس کو انڈر لائن کیجیے، الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے 60 ہاتھ آپ کا قد تھا، اور یہ حدیث دیگر حدیث کی طرح اپنے ظاہر پر ہی محمول کی جائے گی۔ یہ میں نے شروع میں بات کہہ دی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی، ہاں جی، تو کیونکہ اس میں یہ ذکر ہوا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، تو اہل علم نے اس کی تعویل نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی معنی مفہوم متعین کیا ہے، تو بغیر کسی تعویل کے یہی سلف رحمہ اللہ کا مسلک ہے اس حدیث کے بارے میں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا سلام کہنا انبیاء اور خصوصاً آدم علیہ السلام کی سنت ہے، السلام علیکم کہنا، یہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً اور عام اہل ایمان کو حکم ہے، اور آدم علیہ السلام کا یہ پہلا طریقہ کار تھا سلام کہنے کا، السلام علیکم، جو کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کا جو جواب ہوگا جو فرشتے دیں گے، تو وہی جواب تیری ذریت یعنی اولاد میں بھی چلے گا۔ یہ جواب میں وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، یعنی جب کوئی سلام کہے تو کم از کم اس کا یہی ہے کہ اس کو اسی طرح جواب میں لوٹائے، یا اس کو اس سے بہتر انداز میں جواب دے، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا نا، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها، جب تمہیں کوئی سلام کہا جائے، کوئی کرنے والا، سلام کہنے والا جب تمہیں کوئی سلام کہے، یا بعض نے اس کا معنی تحفہ اور ہدیہ بھی کیا ہے، بتحیۃ، اور اس میں سلام بھی شامل ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس سے بہتر تم اس کا جواب دو، یا اس کے سلام کا جواب بہتر دو، یا تحفہ ہے، گفٹ ہے تو اس سے بہتر واپس لوٹاؤ، یا کم از کم اسی کے مطابق ہی لوٹا دو، اور ردوہا۔ تو اس کے جواب کو غور سے ذرا دیکھیے، غور سے، میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ فرشتوں نے جو جواب دیا وہ کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا السلام علیکم، السلام علیکم کا جواب السلام علیکم نہیں، بلکہ کہا ورحمۃ اللہ، تو ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ کیے۔ آگے مزید حدیثیں آئیں گی اس بارے میں کہ جتنے زیادہ سلام کے جواب میں الفاظ زیادہ کہے جائیں اتنا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آگے یہ ہمارے پاس حدیث، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رجلا، کہ ایک آدمی نے سآلا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، یعنی اسلام کے جو اعمال ہیں ایک مسلمان کے لائق یا شایان شان، ان میں سے کون سا عمل سب سے اجر اور ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلائے، وتقری السلام، اور تو سلام کہے، علی من عرفت، ہر اس شخص کو جس کو تو پہچانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جس کو تو نہیں پہچانتا، تو تو سلام بھی کہے ہر اس شخص کو جو کہ تیرے لیے فیملیئر ہے، اور اس کے لیے بھی جو کہ تیرے لیے اجنبی ہے، اسٹرینجر ہے، سب کو سلام کہنا، کیونکہ آپ کو جب بھی سلام کہو گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، تو احسان خواہ مال سے ہو یا زبان سے، وہ اسلام اور اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ تو یہ احسان ہے کہ بہت بڑا، جب وہ کہے نا السلام علیکم، تو آپ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان زبان سے ہے۔
مال اس میں نہیں خرچ کرنا پڑتا، نہ اس میں سفر کرنا پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی دقت اور تکلیف اور محنت کرنا پڑتی ہے، صرف زبان ہلانے کی بات ہے، السلام علیکم، 10 نیکیاں مل جائیں گی، سبحان اللہ۔ اور اگر جواب دینے والے کو بھی۔ تو بہرحال اسلام کہنے کے لیے پہلے سے ایک دوسرے کی آشنائی ضروری نہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ یہاں ہمارے خاص طور پر معاشرے میں اگر کوئی کسی اجنبی کو اسلام کہتے تو وہ دوسرا بڑا حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تو اس کو جانتا ہے، کیا یہ تیرا فیملیئر ہے پہلے سے؟ حالانکہ دین میں ہمارے یہ کوئی بات نہیں، بس اتنا ضرور ہے پہچان شناخت ہونی چاہیے کہ وہ جس کو میں اسلام کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو پھر وہ اس کو اپنا ثواب لینے کے لیے پہل کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، کہ دونوں ملنے والوں میں سے بہتر وہی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو اس لیے یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا آشنا ہے یا یہ میرا کوئی پہچان والا شخص ہے، واقف ہے یا کہ ناواقف ہے، جو پہل کرے گا وہ بہتر ہے اور وہی درجہ زیادہ بڑا لے جائے گا۔ اس لیے تو الطعام کھانا کھلانا بھی آ گیا، وتقری السلام اور سلام کہنا بھی، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اور بڑی عجیب بات ہے عزیز طلبہ کہ بہت ساری ایسی احادیث آئی ہیں کہ صحیح احادیث جن میں سلام کے ساتھ کھانے کا بھی ذکر ہے، کھانا کھلانے کا بھی۔ تو انشاءاللہ اپنے وقت پر ان احادیث کا تذکرہ ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی ہے کہ یہی دو چیزیں جو کہ مسلمانوں کے دلوں کو قریب کرتی، معاشرے میں محبت، ہمدردی، خیر خواہی اور ایک دوسرے کا احساس، صلہ رحمی، یہ ساری جتنی صفات ہیں اچھی اللہ انسانی اخلاقی اقدار کی، یہ خاص طور پہ یہ دو جو کام ہیں یہ ان کا مرکزی رول ہے، کھانا کھلانا اور سلام کہنا۔ اس لیے اکثر و بیشتر جو حدیثیں ہیں ان کے اندر جب اخلاقیات کی حدیثیں ان میں عام طور پہ دیکھا گیا کہ کھانا کھلانے اور سلام کہنے کا اکٹھا ذکر آیا ہے ایک حدیث میں۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن للمؤمن ست خصال، کہ مومن کے لیے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ خصال اصل تو خصلت کی جمع ہے، خصال کا معنی آتا ہے صفت، عادت، لیکن یہاں مراد حقوق ہیں کیونکہ دیگر جو روایات ہیں یا حدیثیں اس میں بھی یہ ذکر ہوا ہے، حق المسلم علی المسلم خمس کے الفاظ بھی ہیں، وہاں حق کا ذکر ہے، یہاں بھی خصال کا معنی حقوق ہوگا۔ کیا ہیں وہ 6؟ یعودہ اذا مرض، کہ وہ اس کی عیادت کرے، یعودہ بیمار پرسی کرے، اذا مرض جب وہ بیمار ہو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنا عزیز ہی کیوں ہو یا دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی غیر بھی ہو جو کہ اپنا عزیز نہیں، رشتہ دار نہیں اور دوست بھی نہیں، عام کا مسلمان کا مسلمان پر، سب ایمان ہے، سب اسلام ہے۔ وَيَشْهَدُ اِذَا مَاتَ، اور وہ حاضر ہو اس کے جنازے میں جب وہ فوت ہو جائے، اذا مات۔ وَيُجِيبُهُ اذا دعاہ، اور وہ اس کی دعوت کو قبول کرے جب وہ اس کو کھانے پہ بلائے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اذا لَقِيَهُ، اور وہ اس کو سلام کہے جب وہ اس کو ملے، راستے میں ملاقات ہو۔ وَيُشَمِّتُ اذا عَطَسَ، اور جب وہ اس کی چھینک کا جواب دے جب اس کو چھینک آئے، اور چھینک کا جواب جو ہے وہ دیگر روایات اور حدیث میں موجود ہے، کیسے دینا ہے، کیسے کہنا ہے۔ وَيَنْصَحُ لَهُ اذا غَابَ أَوْ شَهِدَ، اور اس کی خیر خواہی کرے اپنے مسلمان بھائی کی، اذا غاب، خواہ وہ موجود یا خواہ وہ غیر حاضر ہو، اذا شاہدہ یا وہ حاضر ہو، ہر صورت میں۔ تو صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ لم اجدہ فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی،
کہ اس حدیث کو میں نے نہ صحیحین میں پایا ہے اور نہ ہی حمیدی کی کتاب میں، لیکن ولیکن ذکر صاحب الجامع، لیکن جامع الاصول کے مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے بروایت النسائی، ہاں جی، امام نسائی کی روایت کے حوالے سے۔ صاحب جامع الاصول نے، صاحب جامع الاصول جو کہ مؤلف جو ہیں وہ ابن اسیر ہیں رحمہ اللہ، صاحب جامع الاصول بڑی معروف کتاب ہے، اور اس کے مصنف صاحب جامع الاصول ابن اسیر ہیں، انہوں نے امام نسائی کے حوالے سے اسے ذکر کیا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث میں لفظ وایوشم میں تو ہو، اس کو انڈر لائن کیجئے اور وہ اس کو چھین کا جواب دے۔ یہ حق حقوق میں سے ایک حق ہے، تو اگر کھانے پر کوئی شرعی مانع نہ ہو، مثلا ساز سارنگیاں، باجے، ڈول، ناچ گانے وغیرہ اور غیر شرعی کام اگر کھانے پر نہ ہوں، تو اس وقت اسی طرح وہ کھانا جو ہے، یہ دعوت جو ہے، وہ فخر اور ریا اور تکبر کے لیے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تو پھر وہ جائے اور اس کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہے تو پھر اس کو معذرت کر دے اور اس کا شکریہ بھی ادا کر دے، وگرنہ اسے جانا چاہیے۔ خاص طور پر ولیمے کی دعوت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا، کہا کہ ذا دوئی احدکم الی الولیمۃ فلیجب، کہ اگر ولیمے کی دعوت پر آپ کو بلایا جائے تو آپ کو اس کو قبول کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ہے۔ یا یہ ہے کہ کوئی معقول عذر ہو، شرعی مانع ہو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، تو پھر وہ وہاں نہ جائے، پھر وہاں نہ جانا بہتر ہے، اور اس کو سمجھا دے، اس کے آگے تذکرہ کر دے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا دعوت پر، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے یہاں۔ خاص طور پر اختلاط ہوتا ہے عام دعوتوں پر اور ولیمے کی دعوتوں پر، شادیوں پر، اور بڑے دھڑلے سے لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ایسی دعوتوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا بھی چاہیے ان کو کہ میں نے ریجیکٹ کیوں کیا، تاکہ فائدہ ہو، آپ کی طرف سے ایک میسج ملے ان کو۔ آگے ہمارے پاس 4631 حدیث وان ہو، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنت، تم نہیں جنت میں داخل ہو سکو گے، حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان لانا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور نہیں تم ایمان لا سکو گے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ مومن نہیں تم بن سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تحابوا۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا نہ میں تم کو رہنمائی کروں یا تمہاری رہنمائی کروں، علی شیء، ایسی چیز پر، اذا فعلتموہ، کہ جب تم اس کو کر گزرو، تحاببتم، تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولا ادلکم، کیا نہ میں تمہیں دلالت کروں یا تمہاری رہنمائی کروں، علی شیء، ایسی چیز پر، اذا فعلتموہ، کہ جب تم اس کو کرو، تحاببتم، تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے، یعنی تمہارا آپس میں محبت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو افشوا السلام بینکم، تو وہ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ سلام کو آپس میں یا اپنے درمیان زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ افشوا السلام بینکم، جب سلام پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت کرو گے، اور جب محبت کرو گے آپس میں دلی محبت، اخلاص سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، تو تمہارا ایمان بڑھے گا، تم کامل مومن ہوگے، اور جب قابل مومن ہوگے تو ایمان جو ہے وہ ایمان وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا بفضل اللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راہ دکھلائی۔
تو سلام کے ذرا دیکھیے برکات اور اس کے ثمرات کیا ہیں، جن کو ہم کبھی اہمیت نہیں دی اور ابھی بڑے آرام سے اگنور کر دیتے ہیں۔ بلکہ خدا بازار سے گزرتے ہوئے راستے پر ہزاروں لوگ ہم سے ملتے، گزرتے، کراس کرتے، لیکن کسی کو ہم سلام نہیں کہتے۔ تو سلام سے اس لیے محبت حاصل ہوتی ہے کہ یہ دعائے خیر ہے، اور ہر شخص اپنے خیر خواہ کو دوست جانتا ہے، اور ہر چند کے سخاوت اور احسان بھی محبت کا سبب ہے، اور یہ تمام عالم کے مسلمانوں سے ناممکن ہے، لہذا آسان ترین عمل سلام کہنا ہے۔ تو اب سب پر تو تم احسان کر نہیں سکتے، نہ سب کے پاس جا سکتے ہو، تو اب یہ ہے کہ جب تم آپس میں سلام پھیلاؤ گے، جب بھی جو بھی ملے گا کوئی ناواقف یا واقف، تو اس کا تمہیں اجر و ثواب یہ ملے گا، آپس میں محبت پروان چڑھے گی، ایمان مکمل ہوگا، اور ایمان کے ذریعے پھر جنت میں جاؤ گے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آگے ہمارے پاس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، کہ سوار جو ہے وہ سلام کہے پیدل چلنے والے پر، یعنی پہلے ابتدا جو ہے اصل جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جو سواری پر سوار ہے وہ سلام کہے پیدل جو چل رہا ہے اس پر پہلے، علی الماشی، والماشی علی القائد، اور پیدل چلنے والا سلام کہے بیٹھے ہوئے شخص پر، علی القائد، جو بیٹھنے والا ہے، والقلیل علی الکثیر، اور جو کم تعداد میں لوگ ہیں وہ سلام کہیں علی الکثیر، زیادہ تعداد والے لوگوں پر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کے آداب میں سے یہ تعلیم دی ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اصل سلام میں یہ طریقہ کار ہے۔ تو حدیث میں لفظ الماشی کو انڈر لائن کی، جس کا معنی پیدل چلنے والا، تواضع اور انکساری کا عمل ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور حدیث میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ تو لہذا جو چلنے والا پیدل وہ اس سوار کی نسبت تواضع میں ہے اور عاجزی اور انکساری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار جو شخص ہے اس کو رغبت دلائی کہ تم اس کو سلام کہو پہلے، اور اسی طرح جو بیٹھا ہوا ہے وہ اور زیادہ عاجز ہے یا زیادہ تواضع اور انکساری میں ہے پیدل چلنے والے کی نسبت، اور اسی طرح جو کم تعداد والے ہیں وہ زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام پہلے کہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں کہتے پہلے سلام تو دوسرے بھی سلام نہ کہیں اور ان کا انتظار کرتے رہیں اور انتظار میں ہی اس آگے نکل جائیں بغیر سلام کیے ایک دوسرے کو اور جواب دیے بغیر، اور یہ جو موقع ہے اس کو وہ اس سے محروم ہو جائیں ثواب اور اجر کا۔ تو اس بارے میں یہی ہوگا کہ اگر سوار پہلے چلنے والے کو سلام نہیں کہتا تو جو پیدل چلنے والا ہے وہ اس کو سلام کہہ دے، تو ان میں سے اجر اور ثواب لے جائے گا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، وہ بھی اسی مفہوم میں اسی موضوع میں ہے، سلام کے آداب میں سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی جانب 4633 وعنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں
قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو پہلے سلام کہے، کیونکہ جتنا عمر میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ چھوٹی عمر والے کی نسبت زیادہ عزت احترام اور وقار کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ والمار والقاعد، اور جو گزرنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے پہلے۔ والقلیل والکثیر، اور تھوڑی مقدار میں جو چند لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد والے لوگوں کو سلام کہیں۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو وہی بات ہے جو پہلے میں نے ذکر کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر چھوٹا بڑے کو یا گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو یا تھوڑے زیادہ کو اگر سلام نہیں کہتے تو وہ بھی آگے سے سلام نہ کہیں اور اس موقع کو وہ اپنا جانے دیں، محروم ہو جائیں، بلکہ جو بھی پھر ان میں پہلے سلام کہے گا اللہ اس کو اجر ثواب دے گا۔ تبادلہ ہونا چاہیے سلام کا، اور اس پر جب وہ کہیں گے تو دوسرے کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے مجھے سلام کہا ہے، حالانکہ حق میرا تھا پہلے اس کو سلام کہنا، تو ایک اسے میسج بھی ملے گا۔ تو سلام کہنے اور جواب دینے کے آداب میں سے ہے یہ، وگرنہ جیسا کہ میں نے بات کہی ہے اگر کوئی چھوٹا بڑے کو سلام نہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بڑا بھی طرفین کی اس سلامتی کے ذریعے کو روک دے۔ اسی طرح چلنے والا اور تعداد میں تھوڑے بھی سلام میں پہل نہ کریں تو یہی اصول کہ پھر وہ دوسرے جو ہیں مد مقابل وہ سلام کر لیں، تو وہ بھی جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ کچھ ثواب اور اجر جو ہے وہ اس کو بھی مل جائے گا، اور پہلے سلام کہنے والا جو ہے اس کو تو ثواب اجر ملے گا ہی۔ آگے ہمارے پاس حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان، آپ گزرے بچوں پر، یعنی بچے کھیل رہے تھے یا اکٹھے تھے ایک جگہ پر، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، فسلم علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا، تو چونکہ آپ واحد اکیلے تھے اور وہ بچے زیادہ تھے تو آپ نے ان کو سلام کہا، اور اسی طرح آپ گزر بھی رہے تھے اور ہو سکتا ہے بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ کھڑے ہوں، بہرحال یہ بھی بات ہے۔ ہاں جی ہاں جی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کی ایک درخشاں جھلک بھی اس میں ملتی ہے، جس عمل کو آج ہم لوگ معیوب خیال کرتے ہیں یا روئے شرمندگی یا تکبر کے۔ آج میرا خیال ہے کوئی ہو نا، کوئی وزیر یا مشیر یا کوئی افسر جا رہا ہو تو اکڑ سے تکبر سے اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر نہیں لگتے، تو میرا خیال ہے یا بعید ہے اس بات سے کہ وہ اگر وہاں کوئی چھوٹے بچے بیٹھے ہوں تو ان کو وہ سلام کہے گا، تصور بھی نہیں ہے۔ بہت کم، اللہ من اللہ بقلب سلیم، بہت شاد و نادر ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے اور وہ اجر و ثواب کی خاطر وہ چھوٹے بچوں کو سلام کہے، خواہ وہ اکیلا ہو اور بڑا بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گزرتے ہوئے سلام کہا۔ آگے ہمارے پاس حدیث وانا بھی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبدؤوا الیہود، کہ تم مت ابتدا کرو یہودیوں سے، ولا النصارى، اور نہ عیسائیوں سے، بالسلام، سلام میں، سلام کرنے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، یعنی ابتدا نہ کرو اگر وہ سامنے آ جائیں۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ سامنے یہودی آ رہا ہے، عیسائی آ رہا ہے، اور وہ ہم سے واقف اور وہ ہم سے اپنا تعلق بھی رکھتے ہوں، یعنی کاروبار اکٹھا ہو، یا یہ ہے کہ ایک فرم کمپنی ہے اس میں کام کرتے ہوں، خاص طور پر عرب امارات میں ہم نے اس بات کا ملاحظہ کیا
ہزاروں لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارے اکٹھے کام کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے فیملیئر ہوتے ہیں۔ تو اب ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو پہلے اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے، اور یہ کسی بھی کافر کے لائق نہیں، یہ صرف جو صاحب اسلام ہے، صاحب ایمان۔ جی عزیز طلب آتے ہیں ہم اپنی اس حدیث کی جانب۔ بقیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث ہے 4635۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبدؤ، نہ ابتدا کرو، الیہودا، یہودیوں سے، ولا النصارى، اور نہ عیسائیوں سے، بالسلام، اسلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ، اور جب تم میں سے کسی ایک کو، جب تم ملو ان میں سے کسی ایک کو، فی طریق، راستے میں، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو اسے مجبور کر دو، إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، ایک تنگ پگڈنڈی پر یا راستے پر چلنے کی جانب، فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو انہیں راستے کی ایک سائیڈ یا تنگ راستے کی جانب اسے مجبور کر دو چلنے پر، یعنی کسی طریقے سے اس انداز سے ان کا سامنا کرو چلتے ہوئے کہ وہ آپ سے سلام ہی نہ کہہ سکیں اور تم وہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ تو چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی، ان کو سلام تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایک طرف ہو کے نکل جاؤ، یا انہیں مجبور کر دو کہ وہ ایک طرف سکڑ کر نکل جائیں، آگے چلے جائیں، جو بھی طریقہ ہو بہرحال۔ اور اگر وہ سلام کر دیں تو پھر اس کا جواب کیا، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اس کو انڈر لائن کیجیے اور اس کا ترجمہ کیپ ان یور مائنڈ، اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تو تم اس کو تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کر دو۔ تو عزیز طلبہ، یہود و نصارہ کو از خود پہلے سلام کہنا تو حرام ہے۔ اگر تم خود کہتے ہو سلام، تو تم نے اللہ کا جو نام ہے سلام ان پر پڑھا، حالانکہ وہ منکر ہیں اللہ کو، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کو وہ نہ صحیح سمجھتے ہیں، نہ وہ لائے ہیں، اور وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ حق نہیں رکھتے کہ انہیں سلام قولا من رب الرحیم، جیسے اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ سلامتی جو ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اہل جنت کے لیے ہے۔ تو وہ سلام، اللہ جو ہے وہ سلام ہے، وہ یہ کسی کافر کا حق نہیں، یہ صرف مسلمان صاحب ایمان کا یہ حق ہے کہ اس کو سلام کہا جائے، اور اگر وہ سلام کہہ دے تو جواب میں صرف وعلیکم ہی کہو، ٹھیک ہو گیا جی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یعنی تم پر وہی ہے جس کے تم لائق اور حقدار ہو، تم صرف یہ کہہ دو وعلیکم، سلام نہیں کہنا، وعلیکم السلام۔ اور انہیں تنگ راستہ کی جانب مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے رائے حق کو چھوڑا تو پھر ذلت کے لائق ہوئے، جب انہوں نے سیدھی راہ جو ہے صراط مستقیم اور کشادہ جنت میں جانے والی از خود جانتے ہوئے جان بوجھ کر چھوڑی، اور اسلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اللہ کا ان پر غضب ہوا اس کے بدلے میں، تو اب خود انہوں نے رائے حق چھوڑی، تو اب ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو، اگر وہ سلام کہیں بھی تو کہو وعلیکم۔ تو حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ موقع پا کر انہیں کسی کھائی یا گڑھے میں گرا دو، یعنی انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو جانے کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں تکلیف یا عذاب ہی دو، نہیں، بس ان سے اپنا بچاؤ اور انہیں ایک طرف کر دو کسی طریقے سے، کسی بھی بہانے، بغیر تکلیف دیے۔ آگے حدیث ہے عبداللہ بن عمر سے، ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سلم علیکم الیہود، جب سلام کہیں تم پر یہودی، فإنما یقول احدهم،
تو بے شک ان میں سے ایک وہ یہ کہتا ہے السلام علیکہ، کہ تجھ پر موت واقع ہو، السلام علیکہ ہلاکت ہو تجھ پر، فقل تو تم بھی آگے سے جواب میں کہو وعلیکہ، اور تجھ پر بھی وہی کچھ ہو، وعلیکم وعلیکم السلام نہیں کہنا، کیونکہ یہودی جو ہیں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے الفاظ، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں اس کی شہادت موجود ہے، وہ زبانوں کو بل دیتے، اور منافق بھی تو السلام علیکہ کی بجائے السلام علیکہ کہہ دیتے۔ تو جواب بھی ایسے آئے گا فقل وعلیکہ، اور تم پر بھی وہی ہو، یعنی اگر وہ کہیں السلام علیکہ تو پھر بھی جواب وہی ہے وعلیکہ، کیونکہ وہ سلام کے حقدار نہیں ہیں۔ تو حدیث میں لفظ السلام کا مطلب موت انڈر لائن کیجئے، تو جس جماعت میں مسلمان اور کافر ملے جلے ہوں تو ان میں مسلمانوں کی نیت کرتے ہوئے اسلام کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ایسا گروہ ہے، جماعت ہے کہ جہاں مسلمان اور کافر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے اگر آپ گزرے ہیں تو ادب کا تقاضا ہے اسلامی شرعی کہ آپ ان اہل ایمان کو نیت میں رکھتے ہوئے السلام علیکم کہہ دیں تاکہ آپ کو اجر مل جائے۔ بعض صحابہ یعنی عبداللہ بن سلام، ابو امامہ وغیرہ سے یہ منقول ہے کہ وہ ابتداء اہل کتاب کو سلام کہنا جائز خیال کرتے ہیں، کہ اہل کتاب کو بھی سلام کہہ لیا جائے، کوئی حرج نہیں، عبداللہ بن سلام اور ابو امامہ وغیرہ۔ لیکن شاید ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نہ پہنچی ہو جو کہ پیچھے گزر چکی ہے، تو اس لیے ہم ان پر اس نے ظن رکھتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں چلا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سلم علیکم اہل الکتاب، کہ جب تم پر اہل کتاب سلام کہیں، یعنی تم کو سلام کہیں اہل کتاب مراد یہودی اور عیسائی ہیں، فقولوا وعلیکم، تو تم جواب میں ان کو صرف وعلیکم کے الفاظ کہو۔ تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بڑی معروف حدیث، مختلف انداز اور الفاظ سے کتب حدیث میں آئی ہے، بعض جگہ پر مختصر اور بعض جگہ پہ لمبی حدیث ہے۔ وَنَ عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، قالت استاذن رحط من الیہود، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں استاذن رحط من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہودیوں کے گروہ نے، ایک جماعت نے اجازت طلب کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دے دی، فقالوا تو وہ کہنے لگے السلام علیکم، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، تو انہوں نے جب سلام کہا اجازت لے کر آئے تو کہنے لگے بدبخت السلام علیکم، کہ تم پر موت واقع ہو، معنی تو اس کا یہ بنتا ہے۔ فقلت تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی، میں نے سن لیا، تو میں نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ، بلکہ تم پر موت بھی واقع ہو اور پھر پھٹکار بھی ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ فقال، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ مہربان ہے، نرم ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، فی الامر کلہ، ہر معاملے میں۔ تو ذرا اپنا جو انداز یا زبان میں جو کلمات ہیں ان کو ذرا ہلکا رکھیے، نرمی رکھیے۔ قل تو میں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے بکواس کی ہے، جو انہوں نے کہا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد قلت وعلیکم،
اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو تحقیق میں نے بھی یہی بات کہہ دی ہے وعلیکم، اور تم پر بھی وہی کچھ ہو، میں نے وہ پھٹکار اور موت جو ہے ان کی طرف لوٹا دی ہے وعلیکم کہہ کر۔ ہاں جی، تو وفی روایت اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں علیکم، یعنی بغیر واو کے۔ یہاں تو ہے نا وعلیکم، اور اس روایت میں ہے علیکم، قد قلت علیکم ولم یذکر الواو، اور وہاں آپ نے واو کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس روایت میں جو ہے مصنف رحمہ اللہ جو تھے، جو محدث ہیں راوی، انہوں نے واو کا ذکر نہیں کیا، علیکم کہا ہے۔ متفق علیہ، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اکیلے کی روایت جو ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، قالت، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان الیہودا، کہ بے شک یہودی، آتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالو، تو کہنے لگے، السلام علیکہ، السلام علیکہ، نعوذ باللہ، کہ تجھ پر ہلاکت ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ قالا، تو آپ نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ فقالت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا جب یہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم پر موت، ہلاکت واقع ہو، اور اللہ کی لعنت تم پر ہو، پھٹکار ہو، وغضب علیکم ولعنکم اللہ، اور اللہ کی تم پر لعنت بھی ہو، پھٹکار بھی ہو، وغضب علیکم، اور اللہ کا تم پر غضب بھی ٹوٹے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں، یہ پاس بیٹھی تھی، انہوں نے یہ فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، مہلن یا عائشہ، تو ٹھہر جاؤ اے عائشہ، ٹھہر جاؤ یا عائشہ، علیہ کے بالرفق، کے نرمی کو لازم پکڑو، یعنی ای التزمی الرفق، علیہ کے بالرفق، کے تم پر یہ لازم ہے کہ تم نرم رہو، یعنی نرم زبان استعمال کرو، وَإِيَّاكَ الْأُنْفَ، اور سختی سے بچو، والفوشا، اور بد کلامی سے بچو، والفوشا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے سنا نہیں جو انہوں نے بکواس کی، جو انہوں نے کہا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے وہ چیز نہیں سنی جو میں نے کہا ہے ان کو جواب میں۔ رددت علیہم، جو چیز انہوں نے مجھ پر ڈالی وہ میں نے ان کی طرف لوٹا دی، رددت علیہم، واپس۔ فیستجاب لی فیہم، تو یہ بھی فرق ہے کہ میری دعا ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے، فیستجاب، قبول کی جاتی ہے میری، فیہم، ان کے بارے میں دعا، ولا یستجاب لہم فیہ، اور ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں اور کافر ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا تکونی فاحشۃ، کہ عائشہ بد کلامی نہ کرو، یعنی بدگو نہ بنو، لا تکونی فاحشۃ، فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا نہ فوش کو نہ تفحش کو۔ تو یہاں دونوں الفاظ کا مادہ ایک ہی ہے، فوش اور تفحش، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بن سکتا ہے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تکلف کے بغیر بدگوئی، بد کلامی کو، اور تکلف کے ساتھ بد کلامی کو اللہ پسند نہیں کرتا، کسی بھی اعتبار سے بد کلامی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی اس بےہودگی پر اور بدتمیزی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، سبحان اللہ۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔
تو حدیث میں لفظ راحتن کا مطلب ایک جماعت، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور حدیث میں لفظ العنفا کا مطلب ہے سختی، ترشی، اور لفظ تفحشا کا مطلب ہے ایسی بے حیائی جو کہ تکلف کے ساتھ ہو۔ تو مطلب یہی ہے کہ عائشہ تم نے گالی کے بدلے کیوں گالی دی، اور اس سے بھی بڑھ کر کیوں لعنت اٹھا لی یا لعنت بھی ڈالی؟ انہوں نے لعنت نہیں ڈالی تھی، تم نے لعنت ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ فدا و ابی و امی، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق اللہ کے فضل اور کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، ان آداب کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ہمیں اللہ توفیق ارزاں عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔